نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس امر خیر پر جمع ہوئے، جس کی توفیق سے ہم اپنے سفر کے انجام خیر تک پہنچیں گے۔ الحمدللہ ادارہ منہاج القرآن کے یوم تاسیس سے مراد ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، یہ جس منہاج القرآن کے مرکز پہ آپ بیٹھے ہیں، اس ادارہ منہاج القرآن کے مرکز کا سنگ بنیاد یہ جو آپ کے سامنے دائیں طرف ہے، اس طرف والوں کے بائیں طرف جس کے اوپر ہارن رکھا ہوا، قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ حضور سیدنا طاہر علاء الدین الکیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کے دست مبارک سے 17 فروری یہ جو آج کا دن ہے 1984 اس تاریخ کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یوم تاسیس اس تاریخ کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ اب الحمدللہ آج ادارے کے اس مرکز کے یوم تاسیس میں ہم بزم منہاج جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس تقریب سعید میں، جسے یوم والدین کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے، شریک ہوئے۔ سب سے پہلے میں بزم منہاج جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے طلباء کی جو تعلیمی اور ادبی سرگرمیوں کی تنظیم ہے، اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طلباء کے والدین کو دعوت دے کر پہلی مرتبہ اس مبارک موقع پر یوم والدین منعقد کیا ہے۔ کئی والدین ایسے ہوں گے طلباء کے جن کو زیادہ موقع منہاج القرآن کے مرکز کا اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے دیکھنے کا نہیں ملا ہو۔ والدین اس وقت کتنے شریک ہیں طلباء کے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کو اس یوم والدین کی تقریب سعید میں تشریف آوری پر میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے اساتذہ کی طرف سے اور بزم منہاج کی طرف سے اور پھر ادارہ منہاج القرآن کے مجلس عاملہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ پہلی بار یہ تقریب منعقد ہوئی یوم والدین کی شکل میں، اور بزم منہاج اس پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ چند چیزیں جو یوم والدین کی مناسبت سے طلباء کی تعلیم و تربیت میں جو ذمہ داریاں جامعہ کی ہیں، جو ذمہ داریاں طلباء کی ہیں اور جو ذمہ داریاں والدین کی ہیں، ان پر تھوڑی سی ملی جلی چند ضروری نکات پر مشتمل گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ کہ توقع اور امید قائم کرتے ہوئے حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ حقیقت پسندی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر غیر حقیقت پسندانہ توقعات رکھنا اور توقع قائم کرنے میں مبالغہ سے کام لینا انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اور قرآن مجید نے امت کو امتاً وسطاً کہا، جس کا ایک معنی ہے اعتدال پر رہنے والی امت۔
جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ تو اعتدال پر رہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب کسی کام سے آپ امید وابستہ کریں، توقع رکھیں، رائے قائم کریں، تو نہ صحیح حد سے گھٹیں اور نہ صحیح حد سے بڑھیں۔ آپ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں جب اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں، جب اس کی فراغت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ جو نقطہ میں نے سمجھایا کہ اس میں نہ حد سے گھٹیں نہ بڑھیں، اس کا اطلاق اس مسئلے پر یوں ہوگا کہ نہ تو یہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں پڑھ کر اسی طرح کا ہی بن رہا ہے یا وہی کچھ حاصل کر رہا ہے جو دیگر مدرسوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں یا دیگر درس گاہوں اور تعلیمی مراکز پر حاصل ہوتا ہے۔ اس سے کچھ زائد نہیں مل رہا ہمارے بچے کو، یہ اگر خیال ہو تو یہ حد سے کم ہے، یہ گھٹنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان سے بہت کچھ زائد مل رہا ہے، بہت کچھ زائد مل رہا ہے، وہ بات میں آگے سمجھاؤں گا۔ مگر یہ امید رکھ لیں کہ بس جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے پڑھ کے نکلنے کی دیر ہے۔ جب جیسے ابھی ہمارے ایک بچے حافظ غلام ربانی اسٹیج سیکریٹری جو تھے، عزیز محترم، وہ جوش میں جذبے میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ بس جب منہاج القرآن کے طلبہ نکلیں گے تو ہر طرف سے جابس کی بھرمار ہوگی، کالز ہی کالز ہوں گی، ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں۔ اس قسم کا گمان کر لیں یہ مبالغہ ہوگا اور غیر حقیقت پسندیت ہوگی، غیر حقیقت پسندیت۔ تو یہاں دو توقعات ہو سکتی ہیں جو حد سے بڑھاتی ہیں انسان کو اور وہاں پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو ایک آئیڈیل آپ ذہن میں، یعنی منہاج القرآن کو آپ نے جانا، منہاج القرآن کو کسی شخص کے حوالے سے جانا، پھر وہ تصور منہاج القرآن کے مشن میں دیکھا، منہاج القرآن کے مشن سے منسلک ہوئے، کچھ آئیڈیلز آپ کے ذہن میں، کچھ معیارات قائم ہوئے، وہ معیارات آرزوؤں میں اور تمناؤں میں بدلے، آپ نے اپنا بچہ داخل کرا دیا اور یہ خیال کر لیا کہ میرا بچہ بھی اسی طرح کا وہی کچھ ہو جائے جو معیار ہم نے اپنے ذہنوں میں مشن کو، منہاج القرآن کو سمجھتے ہوئے رکھا ہوا ہے، اور یہ خیال کریں کہ بس جب فارغ التحصیل ہو کے 5 سال یا 7 سال کے بعد نکلے گا تو اس معیار کا ہوگا اور یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں مبالغہ آرائی ہوں گی اور غیر حقیقت پسندی پر مبنی ہوں۔ اس لیے کہ اب دونوں چیزوں کا موازنہ کرانا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ بات لیتا ہوں جس سے حد سے بڑھنے نہ پائے آپ کی توقع۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اور ادارہ منہاج القرآن اور یہ مشن، یہ درسگاہ، یہ تربیت گاہ بہر طور ایک معاشرے میں ہے، پاکستان کے معاشرے میں ہے۔ ہم ایک کام یہاں کروا رہے ہیں مگر یہاں سے جانے کے بعد اگلے کام ہمارے ہاتھ میں، بولیے، نہیں ہے۔ کام یہاں ہو رہا ہے، نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کام یہاں ہو رہا ہے مگر نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جابز دینا، روزگار ملنا، معاشرے میں بڑی اعلیٰ طریقے سے کھپت ہونا، ان ساری چیزوں کا تعلق نظام سے ہے، صرف اس کام سے نہیں جو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں ہو رہا ہے۔ یہاں بچہ بہتر صلاحیت والا بچہ بن جائے گا، اس کے پاس الحمدللہ علم کی قدر، ویلیو آف نالج، کوالٹی آف نالج، علم کا معیار، اور کوانٹٹی آف نالج، علم کی مقدار، یہ چیزیں بہت سارے مدارس سے بہتر ہو جائیں گی۔ جو کچھ یہاں ہو سکتا ہے وہ بتا رہا ہوں، بہتر ہو جائیں گی۔ یہ ابھی ایک رخ ہے بات کا، بالعموم یعنی
وہی بچہ اگر کسی اور درسگاہ میں ہوتا تو علم کی جو قدر، دینی علم کی اور فکر کی اور فہم کی جو وہاں ملتی، ہم بالعموم استثناء کو چھوڑ کر، استثناء میں کچھ ہمارے ہاں بھی غیر معمولی صلاحیت لے جاتے ہیں بچے، کچھ دوسری درسگاہوں میں بھی وہ غیر معمولی صلاحیت کے بچے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا مقابلہ نہیں ہوتا، ہم عمومی سطح کی اور عمومی عمل کی بات کرتے ہیں۔ وہی بچہ کسی اور درسگاہ میں ہوتا تو اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ علم میں حاصل کرتا، یہ توقع آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہاں وہی بچہ مقابلتاً بہتر علم حاصل کرے گا، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ایک بات، وہی بچہ کسی اور درسگاہ اور تربیت گاہ میں ہوتا تو جو فکر اور شعور وہ حاصل کر سکتا، فکر اور شعور، یہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہاں اس سے بہتر سمجھ، فہم، فکر اور شعور اس کو مل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے پاس ہوگا۔ اس توقع کے قائم کرنے میں کوئی بڑھائی نہیں ہے، درست۔ وہ بچہ کسی اور درسگاہ اور تربیت گاہ میں ہوتا، آپ کا بیٹا، تو جس قدر عمل حاصل کرتا، اب میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ حاصل کرتا یا نہ کرتا، کتنا کرتا، یہ سوچ منفی طریقہ ہے، اس پر ہم بحث نہیں کرتے۔ ویسے کبھی کبھی سمجھانے کے لیے موازنہ بھی کیا جاتا ہے، مقابلہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم یوں لیتے ہیں، وہ بچہ کسی اور درسگاہ، تربیت گاہ میں، جامعہ میں، کالجز میں ہوتا تو عمل صالح جو کچھ وہاں وہی بچہ حاصل کر سکتا، یہ توقع آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے کہ یہاں وہ بچہ عمل صالح میں اس جگہ سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ان تمام درسگاہوں میں پڑھے ہیں، یعنی کالج بھی دیکھے ہیں، مدارس بھی دیکھے ہیں۔ مدارس میں ہم رہے، مدارس میں ہم پڑھے، مدارس میں علم کا شغف کتنا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم خود ان مرحلوں سے گزرے۔ عمل کا شغف کتنا ہے ہمیں معلوم ہے، ہم خود ان مرحلوں سے گزرے، اور مدارس موجود ہیں، صبح و شام دیکھا بھی جا سکتا ہے ان کو۔ فکر اور شعور ان میں کتنا پیدا کیا جاتا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے، اور روحانیت، ذکر الہی، محبت الہی اور تقوی کا ذوق کتنا پیدا ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ اور بچے کی شخصیت کے اندر ایک انقلابی سوچ ہے، قوم اور ملک و ملت کا درد ہے، ایک عالمی سطح کا امت کا فکر ہے، یہ کتنا پیدا ہوتا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اور جدید اینگل جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، جدید زاویہ نگاہ اس دور کا، اس کا بھی اندازہ ہے۔ سو ہم اتنی بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ یوں سوچیں کہ اگر میرا بچہ، یعنی آپ یوں سوچیں کہ اگر میرا یہ بیٹا زید بن بکر، جو بھی بچہ ہے اس کا جو والد ہے وہ سوچے، اگر کسی اور درسگاہ میں ہوتا تو فکر اور شعور جتنا ملتا، تقوی اور روحانیت کا جتنا شغف اس کو نصیب ہوتا، اس بچے کو اس سے بہتر وہ دولت اس کو یہاں مل رہی ہے الحمدللہ تعالی۔ یہ ہے طریقہ سوچنے کا۔ اگر یوں سوچیں تو آپ کی سوچ مبنی بر حقیقت ہوگی، نہ اس میں کمی ہوگی نہ مبالغہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپ اگر موازنہ کریں جامعات میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ تربیت نام کا وجود ہی نہیں، تربیت کے نام کا بھی وجود نہیں، تصور ہی نہیں، وہ ان کا شعبہ ہی نہیں۔ کوئی نماز کی طرف آئے یا نہ آئے، انہیں کوئی دلچسپی اس غرض سے، کوئی بے دین ہو جائے، ملحد ہو جائے، اللہ رسول کو معاذ اللہ استغفر اللہ گالیاں دینے والا بن جائے، ایمان چھوڑ کے کفر کی سرحد تک جا پہنچے، کالج یونیورسٹی کے مراکز کہیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو اسے فلاں فلاں سبجیکٹ میں ڈگری دینی۔ تو گویا ان درسگاہوں نے بچے کے ایمان کے سنبھالنے کی بھی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دی۔ یہ معاشرے کے حالات جا رہے ہیں، بچہ بدکار ہو جائے، فاسق و فاجر ہو جائے، برائیوں میں مبتلا ہو، غلط کاریوں میں مبتلا ہو، کچھ بن جائے، آپ ان کے اساتذہ کو یونیورسٹی میں، اساتذہ کو یونیورسٹی میں، وائس چانسلرز کو کالجز میں جا کے شکایت بولیے نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے جی ہمیں اس سے کیا غرض ہے،
بچہ کلاس میں آئے یا نہ آئے، آ جائے تو ہم حاضری لگا دیتے ہیں، نہ آئے تو ہم غیر حاضر لگا دیتے ہیں۔ تو بچے کا جو تربیتی پہلو اور شخصیتی پہلو ہے، اس سے ہمارے ملک کی درس گاہوں کو اور تعلیمی مراکز کو کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہی ہو گیا۔ وہ بچہ بن کیا رہا ہے یہ تو مقصود ہی نہ رہا ان درس گاہوں کا، اور آگے چل کے انسان بھی رہے گا یا نہ رہے گا۔ ڈگری اس کے ہاتھ میں ہوگی، ایم اے کی ڈگری ہوگی، ایم ایس سی کی ہوگی، ایم فل کی ہوگی، ڈاکٹریٹ کی ہوگی، پی ایچ ڈی کی ہوگی، ڈگریاں ہوں گی، انسانیت نہ رہی۔ ڈگری ہوئی مسلمانی نہ بچی، ڈگری ہوئی کردار نہ بچا، تو اس کے بعد کیا حاصل ہوگا؟ تو ان درس گاہوں نے تو اس چیز کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اور جو کچھ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں افسر بھی ہیں، جج بھی ہیں، مجسٹریٹ بھی ہیں، کلرک بھی ہیں، استاد بھی ہیں، چپراسی بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور جو پوری قوم کا کردار بن چکا ہے اس کردار کے ذمہ دار وہی لوگ، انہی مراکز کی پیداوار ہی تو ہیں۔ قومی شعور ہی پیدا نہیں کیا جا رہا۔ اور آپ اگر اس وقت کے حالات تو یہ ہیں کہ میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں تربیتی پہلو کے حوالے سے، اور یونیورسٹیوں میں، پنجاب یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے کمروں میں چلے جائیں دیکھیں تو الامان الحفیظ مجھے بتایا جاتا ہے کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ لڑکا اکیلا کمرے میں ہو تو درندہ نظر آتا ہے، انسان نہیں نظر آتا۔ آج کل تو حالات یہ ہو چکے کپڑے اتار دیتے، انڈر ویئر پہن کے بیٹھے ہیں کمرے کے اندر، اور بڑی بڑی قد آدم ننگی قسم کی تصویریں مختلف فلمی قسم کی لگائی ہوتی ہیں، ڈیک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیک چلاتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں اور وحشیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انسانیت کچلی جا چکی، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا یہ تو ابھی میری معلومات کم ہیں، خدا جانے اس سے آگے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو میں نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ ہمارے تصور میں آ سکتے۔ یہ تو ایک رخ۔ اب پھر آ جائے دینی مدارس، وہاں پروفیشنل کالجز ہیں، لڑکے پڑھ رہے ہیں، مگر دین سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، مسلمانی سے تعلق ٹوٹ رہا ہے۔ اور پھر دین مسلمانی کی بات ہی نہیں، قوم سے تعلق بھی ٹوٹ رہا ہے، لوٹ مار کا ایک رجحان بن رہا ہے، لوٹ لو کھا لو، قومی درد، ملی درد، سوچ، اجتماعی فکر، ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں رہا۔ اور پھر قتل و غارت اس کے علاوہ، قتل و غارت ہے، باقی چیزیں اس کے علاوہ، یہ ایک پہلو۔ اب آپ آ جائیں، دینی مدارس ہیں اس ملک میں، دینی مدارس میں اس امر کی توقع تھی کہ چونکہ دین پڑھایا جاتا ہے کہ وہاں تربیت پر توجہ دی جائے، مگر بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ دینی مدارس میں بھی طلباء کی اخلاقی، روحانی، عملی اور دینی تربیت کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک عرصے سے بڑی سرسری سی نگاہ ہے، تھوڑی ہلکی نگاہ ہے، اس حد تک مدرسہ کے اندر ہی مسجد ہے، نماز کے وقت آپ جائیے دیکھیے، ابھی آپ آئے ہوئے ہیں چونکہ یہاں تو آپ والدین ہیں، آپ کا ایک حق ہے، آپ شام تک تھوڑی تکلیف کر لیں، نماز ظہر آپ کی یہاں ہو جائے گی، اس کے بعد عصر، مغرب اور عشاء 3 نمازیں ہوں گی، رات کو دیر سے چلے جائیں گھر میں، مگر آپ والدین ہیں، آپ کی اولاد پڑھ رہی ہے یہاں، آپ کو کچھ حقائق معلوم ہونے چاہیے، تولنے والے بنے۔ 3 نمازیں بعد میں آئیں گی، عصر، مغرب اور عشاء، ممکن ہے نکلتے نکلتے یہاں عصر ہو جائے، ملتے رہیں گے، اساتذہ سے ملیں گے، مغرب عشاء تو آئے گی۔ 3-4 مدارس لاہور کے ٹاپ کے چن لیں، کوئی کہیں چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے، اور وہاں 2-3 نمازیں پڑھتے ہوئے جائیں، اور پڑھ کر وہ مسجد جو مدرسہ کے اندر ہوگی، اس مدرسہ کے اندر رہائش پذیر طالب علموں کی گنتی کر کے جائیں۔ بس اس سے زائد میں کچھ نہیں کہتا، گنتی کرتے ہوئے جائیں کہ مدرسہ کے اندر رہائش پذیر طلباء اپنی مسجد میں نماز میں کتنے شریک ہوئے، بقایا باتیں علاوہ ہیں اس کے۔
بقایا سب اس کے علاوہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ میں کسی دارالعلوم میں گیا، شام کا وقت تھا، کھانا بٹ رہا تھا، کھانا، تو میں داخل ہوا تو لڑائی ہو رہی تھی، دنگا فساد ہو رہا تھا لڑکوں میں آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ وہ جو کھانے کی تقسیم کی جگہ ہے وہاں لڑکے اپنی اپنی پلیٹیں لیے کھڑے ہیں، دال بٹ رہی ہے اور وہ کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، اس پہ دنگا فساد ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ ہے، طلباء کی روٹیاں اور کھانے لگے ہوئے ہیں، جہاں سوفسٹیکیٹ، یہ تو ہیں چھوٹی سطح کے جو مدارس، اس سے اونچی سطح پر آ جائیں اور اس سے اونچی سطح کوئی نہیں جو اب بتا رہا ہوں، دینی مدارس میں اس سے اونچی سطح کوئی نہیں جو اب بتا رہا ہوں۔ وہاں روٹیاں نہیں لگی ہوئی کہ طالب علم گھروں میں جا کے روٹیاں لے آئیں، چھوٹے شہروں میں، دیہی آبادیوں میں ہے، بڑے شہروں میں اونچی سطح کے مدارس میں آ جائیں وہاں روٹیاں نہیں ہیں، مگر وہاں ان کے خرچے کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی ان کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، آج میرے باپ کا ختم ہے، آ کے وہ پڑھ دو، آج میرے نانا کا ختم ہے، وہ پڑھ دو، آج فلاں الیکشن میں کھڑا ہے تو اس کے لیے دعا کی ہے، وہاں کی قرآن خوانی کر دو، کوئی قبرستان میں لے جا رہا ہے، 40واں قبر پہ قرآن خوانی پڑھ کرا لو، کوئی بکرا لے کے آ رہا ہے مدرسہ میں، ذبح شدہ اس کا گوشت ہے، بکرا ہے، یہ سلامت، بچے جھپٹ رہے ہیں کہ چلو آج بکرا آ گیا، گوشت آ گیا۔ اس طرح کا ایک طرز زندگی ہے، ان کے اندر عزت نفس جس کی وجہ سے اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے وہ ختم کر دی گئی، اندر کا انسان مار دیا گیا، بھکاری بنا دیا گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ جو کسی باطل سے ٹکر لینے کی جرت تھی، ایمانی جرت، ساری زندگی تو ہاتھ پھیلا کے مانگنے میں گزر گئی، ساری زندگی مانگتے رہے، لے لے کے کھاتے رہے، مانگتے رہے، لے کے کھاتے رہے، اور جہاں سے 4 پیسے ملے اس کو اٹھ اٹھ کے سلام کرتے رہے، ساری زندگی تو اس طرح کی تربیت میں گزری۔ اب فارغ ہو کے جب مسجد میں جائیں گے تو اب وہ کھری کھوٹی کیا سنائیں گے کسی کو، وہ کھری سمجھنے اور کھوٹی سمجھنے کی جو صلاحیت تھی، جوہر تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہاں ایک غلامانہ زندگی ملی، اسی کی وراثت چلی، آگے وہی ماحول چلا، اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ مسجد میں انتظامیہ میں گئے اور وہاں جا کر جو مسجد کی انتظامیہ، اب وہ مالک ہیں، کارکنان قضاء و قدر ہیں، آقا ہیں، وہ مسجد میں امام ہیں، خطیب ہیں، تنخواہ پر گزارا ہے، حق کی بات نہیں کہہ سکتے، جو کہی تو نکال دیا مسجد سے۔ اول سے آخر تک ایک پورا ایسا نظام زندگی بن جاتا ہے کہ جس میں جن نے حق کہنے اور قوم کو حق پر چلانے کی توقع تھی جن سے، وہ حق سوچنے اور سمجھنے اور کہنے کے ہی قابل نہیں رہے۔ تو مدرسہ ہیں، مسجدیں ہیں، مسجدیں ویران پڑی، اخلاقی حالات گر چکے، روحانی حالات کا سوچنا تو بڑی آگے کی بات ہے، ان مراکز پر بھی نہیں رہا، الا ماشاء اللہ۔ ایسے مدارس جو کچھ دیہی آبادیوں میں یا بعض ایسے صلحاء کے قائم کردہ ہیں، وہ خود یا ان کی اولادیں اسی صالحیت، تقوی، علم نافع، عمل صالح کے راستے پر ہیں، اور وہ محض علم دین کے فروغ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دن رات سر پہ بیٹھے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، وہاں کچھ قدریں بچ گئی، مگر بہت سی اور چیزیں ہیں پھر جو وہ یہاں میسر نہیں آ سکتی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اسی معاشرے کے اندر ایک مرکز بنا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بچوں کو علم دیا جا رہا ہے اور علم کے دینے پر محنت ہو رہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ علم کے حوالے سے تو یوں ہے، علم کے حوالے سے بات کو سمجھ لیں کہ آپ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے جو طلباء ہیں، 3 قسمیں کر لیں، 2 قسمیں کر لیں، 2 لائق طلباء اور درمیانے درجے کے طلباء، متوسط۔ کسی ایک سال میں ٹاپ کا طالب علم لے لیں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا،
یا ٹاپ کے 2-3 طالب علم میں اونچی درجہ یا متوسط درمیانے درجے کے 2-3 لے لیں، اور پاکستان کے کسی دینی مدرسہ اور دارالعلوم کے اسی سال کے اسی سطح کے طالب علم نکال لیں، اسی کلاس کے اسی سال کے ٹاپ کے 2-3 طالب علم اور اسی کلاس کے متوسط درمیانے درجے کے ایک جیسے، یعنی عدل اور انصاف کی بات بتا رہا، اور ان کا موازنہ کروا لے علم کے باب میں، انشاءاللہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے طالب علم دونوں قسموں کے کہیں سے کم نہیں نظر آئے گا، آگے ہی ہوں گے۔ یہ ایک پہلو۔ اگر استثناء کہیں ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کوئی ایسا جوہر قابل ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں آ گیا، وہ کسی اور کے ہاں بھی چلا جاتا ہے، وہ استثناء ہوتا ہے۔ اس میں جہاں اس دارالعلوم، جامعہ، ادارے اور اساتذہ کی محنت کا تعلق ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اپنے جوہر قابل کا بھی دخل ہے جو اللہ نے اس کو ودیت کیا ہے، وہ استثناء ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ نہیں ملے گا آپ کو، وہ ہزاروں لاکھوں میں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں کہیں کوئی ایک ایسا دانہ ملے گا، مگر میں عمومی ایک ضابطہ دے رہا ہوں۔ جی آپ کے تیسرے سال کے، پانچویں سال کے، 7ویں سال کے سب سے ٹاپ کے طالب علم 2-4 کون سے ہیں، وہ بھی، اور درمیانے بھی ادھر بھی نکال لیں ادھر نکال لیں، موازنہ کریں، اس موازنے کے بعد آپ کو کوئی رائے قائم کرنے میں صحیح آسانی ہوگی۔ اسی طرح فکر اور شعور کو لے لیں، 4 پہلوؤں سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح کسی سال کے بچے ٹاپ کے بھی، درمیانے بھی، اور نالائق بھی لے لیں کچھ۔ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں بھی نالائق ہیں، یہاں کے نالائقوں کا دوسرے مدرسوں کے نالائقوں کا مقابلہ کرا لیں تو یہاں کے نالائق ان کے نالائقوں سے بہتر ہوں گے، اور یہاں کے لائق ان کے لائقوں سے بہتر ہوں گے۔ نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہاں نالائق نہیں ہو سکتی، یہاں بھی نالائق ہے، اور سب سے بڑھ کر تو ہم خود ہی نالائق ہیں۔ جب ہم ہی نالائق ہیں تو پھر کیوں نہیں نالائق ہوں گے؟ یہاں کچھ تو ہوں گے نا جو ہمارے نقش قدم پر چلنے والے سارے نہ صحیح۔ لائق ہونا، نالائق ہونا، اس میں دخل صرف اساتذہ کا، نصاب کا، نظام تعلیم کا، جامعہ کا، مرکز کا نہیں ہوتا، بچے کی اپنی وہبی صلاحیتیں، طبی ذہنی صلاحیتیں اور محنت اور گھر کا ماحول، کچھ توارث، کئی عوامل داخل ہوتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں کے لائق، یہاں کے درمیانے درجے کے طالب علم اور یہاں کے نالائق، تینوں کو کسی اور مدرسہ کے انہی تینوں قسموں سے مقابلہ کریں تو یہ توقع آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے طالب علم بہتر ہیں اگر اللہ پاک نے چاہا۔ ایک پہلو۔ اس طرح فکر اور شعور کی بات لے لیں، یہاں جو فکر اور شعور بالعموم طلبہ میں پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ بھی میں عرض کروں، ایسا نہیں ہوتا کہ میں کوئی روزانہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور فکر اور شعور اور علمی بصیرت اور گہرائی اور گہرائی کے ٹیکے بھر کے ان میں ڈالتا ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ایک ماحول میں آ جاتی۔ یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کو یہ معلومات ہوں گی اور ہونی چاہیے، یا آپ کا یہ خیال ہو کہ شاید یہاں داخل ہونے کے بعد بچے ہر وقت ہر کلاس میں براہ راست مجھ سے پڑھتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آج سے کچھ سال پہلے میں 1-2 کلاسوں کو ہفتے میں 1 دن 2 دن کبھی کبھی وقت لے کے پڑھاتا تھا، مگر اب صورت یوں نہیں ہے۔ مصروفیات کے بڑھ جانے کے بعد اب جو بچے فارغ التحصیل ہونے کو آتے ہیں آخر میں، ان کو میں اپنا وقت ضرور دیتا ہوں، اور جو بچے اب فارغ ہونے کے لیے آئے ہیں ان کو میں اپنا وقت دے رہا ہوں، تعلیم کے لیے بھی، قرآن مجید اور تفسیر کو قرآن مجید اور مطالب اور معانی قرآن پڑھانے کے لیے بھی، حدیث پاک پڑھانے کے لیے بھی، کبھی تصوف کی چیزیں پڑھانے سمجھانے کے لیے، کبھی تربیت کے لیے، کبھی فکری پہلو، ضروری چیزوں کے لیے ان کے ساتھ میں مجالس کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں جو اللہ توفیق دے، اور سمجھاتا بھی ہوں جو اللہ توفیق دے، مگر یہ آخر پہ جا کے ہوتا ہے۔ باقی طالب علم جو جامعہ میں پڑھتے ہیں روٹین میں، ان کی کبھی کبھار ایک اجتماعی نشست تربیت کے لیے لیتا رہتا ہوں۔ کبھی زیادہ دن پڑ گئے، آپ چونکہ والدین آئے، میں آپ کو صورتحال بتانا چاہتا ہوں، کبھی زیادہ دن پڑ گئے کبھی تھوڑے دن، مگر ان کی ایک اجتماعی نشست، اطلاع بھیج دی کہ آج میں اجتماعی کلاس لوں گا، کبھی عشاء کے بعد لے لی، رات 12 بجے تک 3 گھنٹے لگا دیے ان کے ساتھ، کبھی دن کو وقت لے لیا، کبھی بعض مخصوص کلاسوں کے لیے، کبھی اجتماعی۔ مگر اس طرح کی نشستیں بغداد ٹاؤن میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی، یہاں بچوں کے ساتھ کبھی کبھی،
اس طرح کی ایک نشستیں، مجلسیں جن میں تعلیم بھی ہوتی ہے، ان کے لیے تدریس بھی ہوتی ہے، تلقین بھی ہوتی ہے، تربیت بھی، نصیحت، سارے امور آ جاتے ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ یہاں علم ہے، فکر اور شعور جو پیدا ہوتا ہے، ایک ماحول اور نظام بنا دیا جاتا ہے۔ اس ماحول اور نظام میں میرا بھی دخل ہو گیا، شیخ الجامعہ سے لے کے تمام اساتذہ کرام، ان کا بھی دخل ہوا براہ راست، ادارہ منہج القرآن کا مشن ہے اس کا بھی دخل ہوا، مرکز ہے اس کا بھی دخل ہوا، ایک صحبت ہے عمومی اور اجتماعی اس کا بھی دخل ہوا، ایک پورا ماحول بن گیا مشن کا۔ یہ پورا یہاں رہنا پڑھنا خود ایک صحبت بن گئی، یہاں رہنا اور پڑھنا خود ایک صحبت بن گئی، ایک ماحول بن گیا، اور یہ ساری چیزیں اپنے فیوزات اور برکات کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے اس ماحول اور صحبت میں داخل ہو جاتی۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز، یہ برکت کس کس جہت سے آ رہی ہے، مگر وہ ساری برکتیں مل جاتی۔ آپ یوں سمجھے ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں بلب بھی جل رہا ہے، ٹیوب بھی جل رہی ہے، گیس بھی جل رہے ہیں، چراغ بھی رکھے ہوئے ہیں، دیے بھی ہیں، ساری بہت ساری روشنی بکھیرنے والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور مل کر وہ کمرہ روشن ہے۔ بس اب جو اس میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں ان کو روشنی مل رہی ہے، یہ تفریق آپ نہیں کر سکتے کہ اس میں ٹیوب کی روشنی کون سی ہے، بلب کی کون سی ہے، چراغوں کی کون سی ہے۔ یہ ساری روشنیاں مل کر ایک ماحول بن گیا ہے، مل کر ایک، اور یہ نظام قدرت ہے، نظام قدرت ہے۔ تو اس ماحول میں جو بچے پڑھتے اور رہتے ہیں، ایک عرصہ گزارتے ہیں، ان کو الحمدللہ ایک علم کی برکت، ایک فکر اور شعور کی دولت، ایک فہم و بصیرت کی دولت، پھر اس کے ساتھ عمل صالح، اور پھر تقویٰ اور روحانیت کا اور نیکی کا ذوق، یہ چیزیں اس ماحول میں ان کو میسر آتی، داخل ہو جاتی، ملتی ہیں۔ الحمدللہ جو بالعموم دیگر درس گاہوں میں اس قدر اہتمام ان کا نہیں ہوتا، اتنا اہتمام نہیں ہوتا، یہاں کثرت کے ساتھ یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب کوئی کتنا لیتا ہے اس میں، جب آپ اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں، یہ کبھی توقع نہ کریں کہ سارے ایک سطح کے ہوں گے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بنایا، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، دیکھیں ساری تو برابر نہیں ہے، فرق۔ آپ کتنے انسان بیٹھے ہیں، رنگ میں برابر نہیں ہیں، ہم سب شکلوں میں برابر نہیں ہیں، قد و قامت میں برابر نہیں، فہم و بصیرت میں برابر نہیں، عقل میں برابر نہیں، علم میں برابر نہیں، اخلاق میں برابر نہیں، کسی چیز میں بھی سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ بس جب طالب علم آتے ہیں تو وہ جو کچھ بن کے نکلتے ہیں اس عمل میں بھی سارے برابر نہیں ہوتے۔ یہ توقع کرنا غلط ہے کہ سارے ایک سطح کے بن کے فلاں چیز بن کے نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ فیکٹری، جب آپ فیکٹری لگاتے ہیں جہاں انسان تشکیل نہیں پاتے، تخلیق نہیں پاتے، تولیے بنتے ہیں، تو تولیوں کے لیے تو ممکن ہے کہ فیکٹری سے سارے تولیے ایک ہی طرح کے نکلے۔ گلاس کی فیکٹری ہے، برتنوں کی فیکٹری ہے، قلم بن رہے ہیں ان کی فیکٹری ہے، کپڑے کی فیکٹری ہے، انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل ملے ہیں، تو وہ تو سب کچھ ایک جیسا نکل سکتا ہے، کیونکہ اس میں کسی شے کی اپنی الگ الگ صلاحیتوں کا دخل نہیں ہے، سارے کے سارے خام مواد، اور وہ ایک حیثیت کے ساتھ سارے تیار ہو رہے ہیں۔ مگر یہاں انسان بن رہے ہیں، اور ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ جدا ہے، وہ کسی باپ کا نطفہ ہے، کسی کا خون ہے، کسی ماں کا دودھ ہے، کچھ چیزیں وہ پیدائشی لے کر پیدا ہوا، وہ جو پیدائشی لے کر آیا ہے چیزیں، وہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن ان میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ یہ آپ کی سمجھ میں آئی نا بات؟ وہ پیدائشی چیزیں ہیں، وہ وہبی، کچھ صلاحیتیں وہبی اللہ پاک نے اس کے اندر ودیت کر دی، جن چیزوں کا تعلق اللہ پاک کے وہب سے ہے، اس کی عطا سے ہے، وہ ہماری کوششوں سے ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض گھروں کے ماحول ہیں، گھروں میں ایک کا دینی اور علمی ماحول ہے، ایک کا دینی اور علمی ماحول نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی کوئی دو آتشہ سے آتشہ کرنے والی ہیں، کام کو کچھ بڑھاتی ہیں، کچھ گھٹاتی ہیں۔ کچھ بچے کے طبعی رجحانات، الغرض یہ ساری چیزیں ملا کر نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ کسی بچے کو آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ملتے ہیں، کسی کو کم۔ آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں، ایک ہی ماں، ایک ہی باپ اور 3 بیٹے، کبھی وہ 3 بیٹے تینوں کے تینوں اپنی عادات میں، اخلاق میں، اعمال میں، نیکی میں، تقوی میں، شکل و صورت میں، عقل میں، فہم میں، کبھی تینوں کے تینوں برابر ہوئے نہیں ہوتے۔ ایک ہی ماں، ایک ہی باپ، ایک ہی گھر، ایک ہی صحبت، ایک ہی ماحول، ایک ہی سکول، ایک ہی استاد کی ٹیوشن، سارا کچھ ایک، مگر لڑکے چونکہ 3 الگ ہیں، نتائج الگ الگ پیدا ہوں گے، باقی سب کچھ ایک۔ یہ بات اس لیے سمجھائی کہ کبھی کمی بیشی اگر ہو آپ کے بچے میں، گھر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جوہر زیادہ نہیں چمکا، کمی بیشی ہو، یہ مت سمجھیں کہ منہاج القرآن یہی کچھ دے رہا ہے، یہ بات نہیں۔ یہ بڑا اہم نکتہ تھا جو سمجھانا چاہتا تھا۔ اگر آپ اپنے کسی بچے میں کمی دیکھیں تو یہ نہ کبھی تانا دیں، گالی نہ دیں کہ منہاج القرآن سے یہی کچھ ملتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو اپنے بچے کو لائیں اور پھر باقی جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں اور موازنہ کر کے ایک اوسط نکالیں اور پھر فیصلہ کریں منہاج القرآن سے کیا مل رہا ہے۔ ممکن ہے بچے کے اپنے بھی بہت سارے قصور شامل ہوں، اور کچھ اس کے قصور نہیں، اس کی طبعی مجبوریاں ہیں، اس کی صلاحیت وہ نہیں ہے۔ آپ کی خواہش تھی، آپ نے داخل کر دیا، آپ کی خواہش تھی، آپ نے داخل کر دیا، تو کچھ رجحان بچے کا، کچھ اس کی صلاحیتیں، محنت سب کو برابر مل رہی ہے، مگر پھل زمین ہے، مختلف زمینیں، بنجر زمین بھی ہے، کلر والی بھی ہے، شاندار بھی ہے، چکنی بھی ہے، پیداوار کی بہتر بھی ہے۔ آپ یکساں کھاد، ایک جیسی کھاد، ایک ہی پانی، مالی، سارا کچھ کام یکساں کر دیں، مگر زمین کا سینہ مختلف ہے، تو کیا ایک جیسی فصل پیدا ہوگی؟ جی نہیں پیدا ہوگی۔ تو سارا کچھ یہاں سے ایک جیسا مل رہا ہے، مگر نتائج بچوں میں جدا جدا ہوتے۔ تو والدین کو پہلی بات یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تانا مرکز کو، منہاج القرآن کو، جامعہ کو، درسگاہ کو نہ دیں۔ تانا تب کہ جب سارے ہی اسی جیسے ہوں، پھر تانا ہے، مگر مجموعی طور پہ اگر پیداوار بہتر ہو، اچھی ہو، بہتر نتائج ہوں، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہوں، درمیانے بھی ہوں، تو وہاں کمزور بھی ہوں گے، نالائق بھی ہوں گے۔ اس وجہ سے کبھی بچوں کو نکال دیا جاتا ہے، کبھی بچہ خود نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات بچہ نکل گیا تو علاقے میں، محلے میں، شہر میں ایک عجیب سی فضا پیدا کر دیتے ہیں بعض وابستگان، دیکھو جی بچہ چھوڑ کے آ گیا۔ آپ سنتے ہوں گے جی فلاں بچہ اتنے سال پڑھا چھوڑ کے آ گیا۔ تو اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ خدا جانے منہاج القرآن میں کیا ہو رہا ہے، جامعہ اسلامیہ میں بچے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ چھوڑ کے آنے کے 1000 اسباب ہیں۔ ممکن ہے وہ چل نہ سکتا ہو، چھوڑ کے آ گیا، ممکن ہے جامعہ کے لائق نہ ہو، جامعہ نے نکال دیا، امتحان نہ دیتا ہو، تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہو، تربیت کے ضوابط پورے نہ کرتا ہو، اساتذہ کی عزت قدر منزلت نہ کرتا ہو، خرابیاں پیدا کرتا ہو، 1000 اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو جب بچہ چھوڑ کے جائے گا تو آپ کو تو نہیں بتائے گا نا جا کے کہ میرا یہ قصور تھا اس لیے نکال دیا گیا۔ جب آپ کو بتائے گا تو وہ قصور کس کے سر تھوپے گا؟ بولیے، جامعہ کے، اپنے ادارے کے سر تھوپے گا۔ آپ جو کہ والدین ہیں، شفقت پدری ہے، دکھ ہوگا کہ بچہ واپس آ گیا، دکھ کی حالت میں اس کی بات سنی، جو سنی وہ مان لی۔ تو آپ کا سب سے پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ داخل کرانے کے بعد یہاں رابطہ رکھا کریں اپنے بچوں کے اساتذہ کے ساتھ، جامعہ میں آیا کریں، ہر مہینے نہ صحیح تو کم سے کم 3 مہینے بعد ایک چکر لگایا کریں۔ اب یہ جو اگلی بات بتا رہا ہوں، اللہ پاک مجھے معاف کرے، لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں شامل نہ ہو جائے۔ میری بھی اولاد ہے، وہ پڑھتی ہے، اور میں اپنی مشن کی مصروفیات کی وجہ سے بطور والد جو ذمہ داریاں اولاد کی تعلیمی تربیتی مجھ پر عائد ہوتی ہیں، میں وہ نبھانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، وقت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، کہیں خود پکڑا نہ جاؤں۔ مگر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ صرف یہاں داخل کرا کے بھول نہ جائیں، داخل کرائیں تو کم سے کم تیسرے مہینے آیا کریں، اور آ کے اساتذہ سے، شیخ الجامعہ سے مل کے اپنے بچے کی رپورٹ معلوم کریں۔ تو سال میں 4 چکر ہو گئے نا، جس بچے کو 7 سال کے لیے یہاں بھیجا ہے، اس کے لیے سال میں 4 چکر بھی گوارا نہیں کر سکتے، یا 3 کی خبر تو رکھیں۔
جب آپ آتے رہیں گے آپ کو خبر رہے گی بچے کی ڈیولپمنٹ کیا اچھائی ہو رہی ہے اور کیا اس کے اندر خرابی. پھر آپ کو غلط فہمی نہیں ہوگی، اطمینان ہوگا. پھر آپ کو اساتذہ بتائیں گے کہ بچے میں یہ نقص ہے، آپ بھی توجہ کریں. یہ جوائنٹ وینچر ہے، مشترک کوشش اساتذہ کی، ادارے کی اور طالب علموں کی اور والدین کی. 4 کوششیں یکجا ہوتی ہیں نتائج پیدا کرنے کی. ادارہ اور جامعہ خود اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کا ایک ماحول دے، سرپرستی صحیح ہو، ماحول صحیح ملے. پھر اساتذہ کی ذمہ داری کہ وہ براہ راست نگران ہیں اور معلم اور مربی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. پھر طالب علم کہ وہ اصل فیض لینے والے ہیں، وہ لینے والے بنیں. دینے والا تو دینا چاہے، لینے والا لینا نہ چاہے تو کیسے بات بنے گی. اور چوتھا والدین کہ وہ نگرانی رکھیں، سرپرستی رکھیں، حالات کا جائزہ رکھیں. اب آپ کے لیے لازم ہے کہ ہر 3 مہینے بعد والدین، ہر بچے کا والد صاحب جو ہیں ہر 3 مہینے بعد آ کے چکر لگا کے شیخ الجامعہ سے، دیگر اساتذہ سے ذاتی طور پہ ملاقات کیا کریں اور اپنے اپنے بچے کے حالات پوچھے، رہنمائی لے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اگر بچے کو چاہتے ہیں کہ صحیح ڈگر پہ چلیں. یہ 4 قسموں کی ذمہ داریاں یکجا ہوں گی تو بہتر نتائج کی توقع ہوگی. اور یہ بات جو میں نے عرض کر دی وہ یہ کہ الحمدللہ یہاں ماحول میں کمی بہتر ہے. اب ایسے بچے بھی ہیں کہ جو ابھی فارغ التحصیل نہیں ہوئے، 2 مہینے ان کے رہتے ہیں. 17 اپریل کو ان کو سندات ملیں گی، دستار فضیلت ملے گی، کنووکیشن میں ڈگریاں ملیں گی، مگر ان کی صلاحیتیں انہوں نے اتنی نکھاری ہیں تو وہ بھی بچے اسی جامعہ سے تیار ہوئے ہیں جن کو فراغت سے پہلے اپنی اپنی ذمہ داریاں ان کو سونپنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. ان میں سے کئی بچوں کو جامعہ میں رکھ رہے ہیں، جامعہ میں کئیوں کو ادارے کے سیکریٹریٹ میں رکھ رہے ہیں، کئیوں کو بیرون ملک یورپ اور عرب ملکوں میں ناظم اور ڈائریکٹر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور بعضوں کو مختلف اضلاع کے اندر ناظمین دعوت کے درجے پر تقرری کی جا رہی ہے. ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں. بقایا تو ایک نظام ہے. اگر یہ تو ہم صاف ظاہر ہے وہی لڑکے لیں گے نا اس لاٹ میں سے جو ان ذمہ داریوں کے نبھانے کے اہل بنیں گے، نااہلوں کو تو نہیں لیں گے. اور جو بچے خود اس سطح تک نہیں پہنچے، نیچے رہے، تو ہمارے ہاتھ میں ملک تو نہیں ہے. کاروبار، روزگار، ملازمتیں، جاب لاکھوں کے حساب سے، وہ تو نظام تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے جاب بھی کھول دیں. اب ملک کے حالات یہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کم سے کم 4 سال 5 سال سے، جب سے ان لوگوں کی حکومت آئی ہے، پہلی حکومت، ان کی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، 5 سال، یہ پتہ نہیں 10 سال چل رہے ہیں، 5-7 سال سے بین ہی بین چل رہا ہے، بین ہی بین چل رہا ہے. غریبوں کے لیے بین ہے اور بڑے لوگوں کے لیے، ایم این ایز کے لیے، ایم پی اے کے لیے، وزیروں کے لیے، سیاسی رشوت لینے دینے والوں کے لیے کوئی بین نہیں. ملک میں بین ہے، وہ جس کو دینا ہو وہ سیاسی سرکاری آدمی ہو ان کے لیے لگا دیتے ہیں. اب نوکری پر اس بقایا بند تاکہ کوئی اپلائی نہ کر. اب پورے ملک کے حالات جب یہ ہوں، اس میں ہم بچوں کو فارغ التحصیل کرنے کے بعد مزید کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، جب میں نے ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے، پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب کی میرے استاذ ہیں. یہ جو شیخ الجامعہ، ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ بہترین سے بہترین شخصیتیں یہاں جمع کریں. یہ خود میرے استاذ محترم ہیں جن کے قدموں اور جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر میں نے سیکھا، اور جن کے قدموں اور جوتیوں سے اللہ پاک نے جن کی توسط سے تھوڑی زیادہ برکت عطا کی جو میرے نصیب میں تھی. یہ استاذ ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں رہے. ان کو درخواست کی شیخ الجامعہ، جامعہ کے سربراہ. اساتذہ جو ہیں الحمدللہ جتنے، اللہ کا شکر ہے، وہ ہمارے اساتذہ کی لوٹ کسی جامعہ اور مدرسہ کے اساتذہ کی لوٹ سے پیچھے، ان سے بہتر ہے، فاضل ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب ہیں، مولانا محمد معراج الاسلام صاحب، 22 سال جو شیخ الحدیث اور مدرس رہے ہیں بیرا شریف میں، پیر کرم شاہ صاحب قبلہ کے ہاں، وہ ہمارے ہاں شیخ الحدیث. یعنی اب یوں سمجھیں کہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو پڑھانا سیکھا بھی تو ہوگا نا، تو سیکھا بھی اور پڑھایا بھی، اور 22 سال کے بعد جس مقام پر پہنچے اس مقام کے ساتھ وہ ہمارے پاس.
اللہ کا شکر ہے۔ حضرت مفتی عبد القیوم خان صاحب، شیخ الفقہ، حزب الاحناف، حضرت علامہ سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے، علامہ محمود احمد رضوی صاحب، حزب الاحناف کے شیخ الحدیث اور مفتی اعظم وہاں کے تھے، بہت بڑے فاضل۔ اللہ کا شکر ہے ساری زندگی پڑھا کر ایک ملکہ پایا۔ اب اللہ کا شکر ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ اب وہ یہاں سرپرستی کر رہے ہیں علم و فن کی۔ اب ہمارے پاس علامہ محمد اشرف جلالی صاحب، بہت بڑے اکابر علماء مدرسین میں سے فاضل ہیں اپنے علم اور فن میں۔ بکی شریف کے حضرت علامہ سید جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اکابر شاگردوں میں سے وہ ہمارے پاس ہے۔ وہ شیخ التفسیر ہیں، تفسیر کے عالم اور فاضل ہیں۔ پھر علامہ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری، انہوں نے غالباً 14 15 16 سال کے لگ بھگ جامعہ نظامیہ میں پڑھایا اور جامعہ نعیمیہ میں پڑھایا۔ بہت بڑے فاضل جوان ہیں اور مدقق ہیں اور مفکر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے پاس استاذ ہیں۔ ہاں، علامہ مولانا ظہور الہی صاحب جامعہ بیرا شریف کے فارغ التحصیل ہیں، پھر ایم اے ہیں، مختلف مدارس میں راول پنڈی میں مختلف جگہوں پر پڑھایا، سال ہا سال سے ہمارے پاس ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد نواز ظفر صاحب، وہ ہماری جامعہ کا حسن ہے، بیرا شریف سے فارغ ہوئے، مختلف جگہوں پر پڑھایا، گجرانوالہ میں پڑھایا، ایم اے کیا، یہاں اکیڈمی میں پڑھایا، پھر 2-3 سال ڈنمارک میں ڈائریکٹر رہے دعوت کے، دنیا دیکھی، تجربے حاصل کیے، صاحب علم و فضل۔ اب ہمارے ہاں وہ جامعہ میں استاذ ہیں۔ اس طرح محترم پروفیسر منور حسین صاحب ہیں، اسلامیہ کالج سیول لائنز کے پرنسپل تھے، ہمارے ہاں انگریزی کے پروفیسر ہیں، ڈین فیکلٹی ہیں۔ پروفیسر منہاج الدین صاحب انگریزی کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ساری زندگی کالجز میں پڑھائی انگریزی، فاضل آدمی ہیں۔ اس طرح اور اساتذہ ہیں، مولانا یاسین صاحب ہیں، مولانا ہاشمی صاحب ہیں، الشیخ الاستاذ خیری صاحب مصر کے ازہر شریف مصر کے استاذ ہیں، السید ساجد النقوی عراقی ہیں، کربلا شریف کی پیداوار ہے، کربلا شریف کی وہ ہیں، اور ہمارے اظہر الیاس چشتی صاحب ہیں، پروفیسر یاسین صاحب ہیں، پروفیسر ہاشمی صاحب ہیں، اور کون ہیں احباب جی؟ تو یہ تو میں نے وہ اساتذہ بتائے جو سینئر ہیں۔ پھر اس کے بعد جونیئر اساتذہ کتنے؟ 20 ہیں، 18، تقریباً 18-20 اساتذہ وہ ہیں جو جامعہ کی پیداوار ہیں، جو جامعہ کی کھیپ ہے جو تیار ہوئی، اور ان کو کئی سال خود پڑھاتے بھی گزر گئے اور اپنے اپنے میدان میں وہ مہارت اور ملکہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ فل فلیج استاد آ جائیں گے، ابھی اسسٹنٹ لیکچررز تھے۔ تو اللہ کی فضل ان بچوں میں جو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں میں دیکھتا ہوں، میرا دل خوش ہوتا ہے، اطمینان پکڑتا ہے۔ اللہ پاک ان میں اور برکات دے، استقامت دے، اور وہ دن جلد آئے کہ آج وہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، دن جلد آئے کہ مجھے فارغ کر دیں اور یہ ذمہ داریاں سنبھال لیں اور اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں۔ یہ مشن صدیوں کا، نسلوں کا مشن ہے۔ میں نے اپنے بڑھاپے تک اور کمزوری اور نکاہت تک اور ہاتھ پاؤں اور سر کانپنے اور ہلنے تک تو نہیں سنبھالنا اس کو۔ یہی ہیں جوان آ رہے ہیں، اب یہ انشاءاللہ مشن کے اندر ذمہ داریوں میں انٹر ہوں گے۔ ان کی سرپرستی کرنے والے ادارے کے یہ مجاہد تحریک منہاج القرآن حضرت مولانا محمد انور قریشی صاحب، مجاہد تحریک کہا کریں، ان کا لقب ہو گیا آج سے۔ کیا لقب ہو گیا؟ یہ تحریک منہاج القرآن کے اس عمر کے مجاہد ہیں، اس عمر میں صدر ادارہ ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں پروفیسر رفیق صاحب ہیں، اور ڈائریکٹر صاحبان ہیں مختلف، میاں مظفر احمد صاحب ہیں، اور بڑے بڑے سارے اکابر بیٹھے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب ہیں کتب کیسٹ کے، سمیع اللہ قادری صاحب ہیں، حاجی سلیم صاحب ہیں، ویلفیئر کے سربراہ ہیں، حاجی فاروق صاحب ہیں پرچیز وغیرہ کے، اور مختلف احباب اپنی اپنی ذمہ داریوں پر فائز ہیں، نبھا رہے ہیں۔ جی حضرت
مولانا الحاج الحافظ امین الدین صاحب ہیں، سرپرستوں کے سرپرست اور حافظوں کے حافظ اور سربراہوں کے سربراہ، اب ہو گئے نا جی، اب دربار عالیہ کی کمیٹی کے جو صدر ہو گئے تو پھر تو صدروں کے بھی صدر ہو گئے۔ یہ سارے بزرگ مشن کو چلاتے آ رہے ہیں ذمہ داریاں سنبھال کر، مگر ہر ایک نے اپنا اپنا وقت گزارنا ہے اور فارغ ہونا ہے۔ اب یہ جوان جو تیار ہو رہے ہیں یہ ریپلیس کریں گے، ابھی سیکھیں گے ان کی تربیت میں، پھر بڑے ہوتے جائیں گے، سنبھالیں گے، اور وہ وقت آئے گا جب یہ ذمہ داریاں سنبھال لیں گے اور اپنے کام کو لے کے چل رہے ہوں گے، اور ہم آ کے ان کو دیکھیں گے کہ یہ اب اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں اور مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں دیں گے اور ان کی کوششوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یہ سفر ہے انسانی زندگی کا، اس طریقے سے بیتتا ہے، نسلاً در نسل، نسل اس کے بعد اگلی نسل میں منتقل ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ ہر کوئی اس طرح کا جوہر قابل نہیں ہوتا، یہ ساری محنتیں ملیں، بچوں کا نصیب بھی ملے، اللہ کی مشیت بھی ملے، تو پھر بچے مختلف سطحوں کے لیے تیار ہوتے۔ تو میں جو بات آپ کے ذمے آج کرنا چاہتا ہوں اس یوم والدین کے موقع پر، وہ یہ کہ اپنے بچوں کی تیاری میں اساتذہ کا ہاتھ بٹایا کریں اور ادارے کا ہاتھ بٹایا کریں۔ اپنے آپ کو دو فریق نہ سمجھا کریں کہ ہم والدین ہیں یا اساتذہ ہیں، اب دیکھتے ہیں بچہ کیا بن کے نکلتا۔ یوں نہیں ہوتی بات ایسے، یہ تو بالکل اس طرح سمجھ لیں جیسے میاں بیوی آپس میں ٹھان لیں اور باپ کہے یہ بچہ ماں کے سپرد ہے، دیکھتے ہیں ماں کیا بناتی، اور ماں کہے اچھا دوسرا بیٹا باپ کے سپرد ہے، دیکھتے ہیں باپ کیا بناتا۔ دو الگ گھر بن جائیں تو بچے کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی مشترک ایفرٹ ہوتی، تو اس طرح بہت ساری ایفرٹس ملتی ہیں، تو والدین اور گھر اس کا تعاون ہونا چاہیے، سرپرستی ہونی چاہیے، اساتذہ اور ادارہ اور آپ اور والدین اور طلباء سارے مل کر 4 شعبے میں نے گنوائے ہیں، یہ مشترک طریقے سے ان کا تعاون ہو تو نتائج پیدا ہوں، اور اگر کسی ایک شعبے سے تعاون کم ہو گیا تو نتائج کم ہوئے تو یہ الزام نہ خالی ادارے پر آئے گا نہ جامعہ پر بنے گا، خدا جانے قصور کہاں تھا، خدا جانے قصور کہاں تھا۔ اس لیے ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ آئندہ ہر 6 ماہی میں چکر لگائیں گے، رابطے رکھیں گے، اساتذہ کرام سے رابطے بالمشافہ ڈسکس کریں گے، اس کو 6 ماہی کمپلسری کر لیں، آیا کریں، ضروری نہیں ہے کہ تقریب ہو، اگر تقریب کریں تو سینکڑوں والدین آئیں اور ان کو ہمیشہ کھانا کھلانا پڑے گا اور پھر ایک دن جب آپ سارے آئیں تو ملاقات ہی نہیں ہو سکیں گی، بات چیت نہیں ہو سکتی، اپنے اپنے سہولتوں کے مطابق آئیں، مگر اپنے اوپر لازم کریں کہ 3 مہینے ہو گئے جا کے پوچھ آئیں بچے کا حال، خبر رکھیں۔ اور طالب علموں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کاملاً ایک مقصد کے لیے سپرد کریں، ایک مقصد کے لیے سپرد کریں اور محنت کریں۔ صحبت اور تربیت اس وقت کام دیتی ہے جب اخلاص اور محنت اور ریاضت بھی ہو، اخلاص کامل کے ساتھ محنت اور ریاضت ہو تو صحبت و تربیت فائدہ دیتی۔ اگر صحبت و تربیت خالی ہو، محنت اخلاص اور ریاضت نہ ہو، مجاہدہ نہ ہو، تو صحبت بھی رائے گاں جاتی، تربیت بھی رائے گاں جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ تصور تعلیم و تربیت کا دیا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے فرائض چونکہ ان کے بیان ہو رہے ہیں، لہٰذا ہر چیز کی نسبت آپ ہی کی ذات پاک کی طرف، مگر میں اس کے دوسرے اینگل سے، دوسرے زاویے سے جو نقطہ نکال کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تربیت پا کے جوہر قابل بننے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ میں کچھ تلاوت آیات کی بات بھی آ گئی، خود محنت آ گئی نا پڑھنے کی، قرآن کے پڑھنے کی محنت بھی آ گئی، حضور علیہ السلام کی طرف نسبت تھی تو آپ ان پر تلاوت فرماتے ہیں، اور جب تربیت پانے والے کی طرف دیکھا تو تلاوت کرنا اور پڑھنا ذمہ داری بن گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں، اور جب طالب اور طالب علم اور تربیت پانے والے کی بات ہوئی تو تزکیہ دوسرا عنصر آ گیا، اس میں ریاضت آ گئی، محنت آ گئی،
جاگنا آ گیا، محنت کرنا، مشقت کرنا یہ شامل ہو گیا۔ اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد پھر کتاب کا علم اس کا حاصل کرنا اور اس کا عطا کرنا، والحکمہ، اور دانائی کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ کتاب میں نصابی سرگرمیاں آ گئیں، کیا؟ نصاب کی سرگرمیاں آ گئیں، نصاب پر محنت۔ والحکمہ، اس میں غیر نصابی سرگرمیاں آ گئیں، دانائی آ گئی، اور دانائی کی طریقے کتاب بھی ہے، بزمیں بھی ہیں، محنتیں بھی ہیں، مشاہدے بھی ہیں، مطالعات بھی ہیں، ساری کائنات کے عالم آفاق کا مطالعہ بھی ہے، تجربات بھی ہیں، سوجھ بوجھ بھی ہے، میل ملاپ بھی ہے، صحبت اور مجلس بھی ہے۔ دانائی حاصل کرنے کے بہت سے راستے، حکمت اور دانائی حاصل کریں، یہ سارے تقاضے پورے ہوں تو پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، دوسرے مقام پر وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جہالت اور لا علمی ختم ہوتی ہے اور علم کا نور آ جاتا، علم کا نور، پھر علم کا نور نصیب ہوتا۔ یہ سارے تقاضے طلباء کو اپنی توجہ مرکوز کر کے پورے کرنے چاہیے۔ تو سرگرمیاں جو ہیں تعلیمی، تربیتی، نصابی، غیر نصابی، حکمت حاصل کرنے کی، علم کی، ان پر توجہ، عمل صالح کے لیے سرگرمیاں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ پرفیکشن کے درجے پر ہے، نہیں، پرفیکشن کی طرف ہمیشہ چلا جاتا، پرفیکشن کی طرف چلا جاتا ہے، محنت ہے، اللہ پاک کا فضل ہو تو یہ محنت اپنا رنگ لائے گی۔ روحانی تربیت، اب آپ توقع کریں بچہ منہاج القرآن سے پڑھ کے نکل رہا ہے تو بھیجا تھا، واپس آئے تو ولی برآمد کریں گے، میں وہی بات جہاں سے شروع کی تھی۔ مثلا دیکھیے کوئی ولی 10-10 20-20 سال، 40-40 سال، 12-12 سال کم و بیش جنگلوں کی ریاضتیں، مجاہدے، مشقتیں، مصائب، آلام کی بٹی اور ان میں سے گزرے بغیر نہیں بنے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال جنگلوں میں رہے، حضور بابا صاحب 40 سال جنگلوں میں رہے، امام غزالی 12 سال ایک خلوت میں مینارے میں رہے، 40 سال سیدنا غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، امام اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، حضور مجد الفسانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام اکابر کو، حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کے حالات، اکابر اصاغر کو دیکھیں، انہوں نے مدتیں ریاضت کی، مجاہدے کیے، جنگلوں میں، عبادتوں میں، خلوتوں میں۔ تو یہاں یہ تقاضے تو پورے نہیں ہو سکتے، ایک سال بھی کسی کا جنگل میں نہیں لگوایا، ایک سال بھی جنگل میں، ویسے جنگل اب بن گیا ہے وہاں سال 2 سال لگوانے کے لیے، سندھ میں جنگل ایسے بن گئے ہیں، اللہ معاف کرے اور پناہ دے۔ تو نہ کسی کے جنگلوں میں سال لگے، نہ کسی کے غاروں میں کچھ دن لگے، نہ کسی کی وہ ریاستیں، محنتیں ہوئی جہاں سے روحانیت کے چشمے پھوٹتے تھے۔ تو کیا ہے، بیٹھے ماڈل ٹاؤن میں ہیں، ارد گرد بازار بھی ہیں، یہ ایک نکتہ ہے سمجھنے والا، شاپنگ سینٹر بھی ہیں، کنٹینیں بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، تعلیم و تربیت کے ماحول، سارا ایک بھرپور دنیا کی پوری بھرپور زندگی ہے۔ یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، سب جائز ہیں، مگر ماحول، اولیاء کرام تنہائیوں، جنگلوں، غاروں میں جا کر مدتیں لگا کر ایک نور پیدا کرتے، اس میں قوت پیدا کرتے، استقامت آتی، پھر پلٹ کر شہروں میں آتے، اور جب شہروں میں آتے تو اتنی استقامت آ چکی ہوتی کہ شہر ان کے حالات کو دیگرگوں نہیں کر سکتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے، پھر وہ واعظ کی اور تربیت کی مسند پہ بیٹھتے، مسند ارشاد پہ بیٹھتے۔ تو یہاں اب اتنی زندگی کون وقف کرتا ہے کوئی 40 سال صرف اس کام کے لیے لگا دینے والا، آج 24 سال لگا دینے والا، 10-12 سال لگا دینے والا۔ حضور بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی بانجی، ان کی ہمشیرہ، اپنے صاحبزادے حضرت شیخ سید احمد صابر کلیہ شریف والے، ان کو لائی، اپنے بھائی عرض کیا بھائی جان یہ بھتیجا آپ کا لائی ہوں، بھانجا، اس کو پاس رکھیں اور تربیت کریں، ولی بنائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا لنگر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو، لنگر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کئی سال کے بعد
والدہ ماجدہ ان کی دوبارہ ملنے آئیں، دیکھا بچہ تنکے کی طرح پتلا دبلا پیلا زرد رنگ، کمزور اور نحیف، ہمارے سادے قریشی کی طرح نحیف کمزور۔ آ کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کھاتے پیتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی کھاتا پیتا تو نہیں ہوں۔ کیوں؟ جی وہ انہوں نے فرمایا تھا حضور بابا صاحب نے کہ بیٹے مہمانوں کو لنگر میں کھانا کھلایا کرو، کھلانے کا فرمایا تھا، کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا۔ لے گئے، بھائی سے ناراض ہوئی کہ میرے بیٹے کو مار ڈالا آپ نے، عجیب ماموں ہو۔ فرمایا ماموں بن کے چھوڑ گئی تھی یا فرید بن کے چھوڑ گئی تھی؟ ماموں بنتا تو اس کو کھلاتا پلاتا، شیخ بناؤں تو جس طرح میں نے چاہا اس طرح کیا۔ پوچھا بیٹے کھاتے نہیں رہے؟ نہیں حضور۔ کیوں؟ آپ کا حکم تھا کھلایا کرو، حکم عدولی نہیں کی، معلوم نہیں کھانے کی اجازت تھی یا نہیں تھی، تو امر کے بغیر کھایا نہیں، تو بے توجہ ہی نہیں تھی۔ اگر توجہ نہ ہوتی تو سال بھوکا رہ کے جیتے، کہیں سے فارغ ہو کے چکے ہوتے زندگی سے۔ تو کھائے بغیر ہلکا پھلکا چکھتے ہوں گے جو بھی بتقاضۂ بشریت لازم ہے، مگر پوری خوراک جو نہیں کھائی اور سال جیے تو یہ انہی کی توجہ ہی سے جیے نا۔ تو ہے کوئی طالب علم آج اس کو کہہ دیں ایک مہینہ کے لیے تہائی روٹی کر دو، وہ تو شاید کر دے گا، اور جب اس کے والدین کو خبر ہوگی کہ ہمارا بیٹا مہینے سے تہائی روٹی پر ہے، وہ شاید رفاقت ہی ختم کر دے ادارے کی چھٹی، کہیں بچے کو بھوک مارنے کے لیے بھیجا ادھر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی تربیت کے لیے، ایک عرصے کے بعد آئی، باہر دیکھا بچہ روکھی روٹی جو کی پانی کے ساتھ ڈبو کے کھا رہا، کمزور ہے۔ ماں کی مامتا تھی، غصے میں آ گئی، عجیب طریقہ، اندر گئی میں بات تو کروں، جا کے دیکھا تو جلتی پہ تیل پڑ گیا، اندر دیکھا تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ مرغے ہیں، مرغے سے تناول فرما رہے ہیں۔ اس سے تو پھر رہا نہیں گیا، نے کہا یہ عجیب پیری ہے، یہ فقیری ہے، خود مرغے کھائیں اور مریدوں کو اور درویشوں کو یہاں روکھے جو کھلائیں بیٹھ۔ آپ مسکرا پڑے، سمجھ گئے نا ماں کی مامتا، ناراض نہیں ہوئے، اس کی سوچ اسی طرح ہی ہونی چاہیے تھی۔ بلا کے بٹھا لیا، جب فارغ ہو گئے ہڈیاں پھینکتے رہے مرغے کی، جب فارغ ہو گئی اس کے بعد اس کی ماں اور بیٹے کے سامنے ان ہڈیوں سے فرمایا کھڑی ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، جو ہڈیوں میں جان ڈالتا ہے، مرغا زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب آپ کا بچہ اس مقام پر ہو جائے گا وہ بھی مرغے کھائے گا، وہ بھی مرغے کھائے گا۔ اب اس سے یہ مسئلہ نہیں ثابت ہوتا کہ مرغے کھانے کی شرط یہ ہے کہ مردہ مرغا زندہ کر سکو تو کھاؤ، اگر یہ شرط لگ گئی تو آج سے سب پر مرغا حرام، سب کی چھٹی۔ اور آج شاید یوم والدین پر کھانا بھی جامع والوں نے مرغے کا بنایا ہوا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، جو اس میں سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مرحلے ہوتے ہیں، ایک وقت میں کسی کے لیے کوئی چیز منع کرتے ہیں، کسی کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر کھول دیتے ہیں، یہ طبیبوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان مجاہدوں ریاستوں میں آج کون پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی سال ہا سال لگانے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب محنت نہیں ہے اس طرح کی تو صاحب ذرا اس طرح کے نتائج کی توقع بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ وہ کام کہ جنگلوں میں تو نہیں جا سکتے، مگر جنگلوں میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی تھوڑی تھوڑی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں غاروں میں جا کر خلوت گزیں تو نہیں ہوتے، مگر ان خلوتوں میں بیٹھ کر جن لذتوں اور کیفیتوں کو اور تعلق باللہ کی جن حلاوتوں کو حاصل کرنا تھا، ان حلاوتوں کی تھوڑی تھوڑی جھلک اور تھوڑا تھوڑا ذائقہ ملتا ہے۔ رات کو اٹھ گئے، اہتمام ہو گیا، ذکر اذکار کے حلقے ہو گئے، مہینے میں 3 روزے آ گئے، صحبتیں مل گئیں، یہ مختلف شکلوں میں جو سارا ماحول روحانی تربیت کا مل رہا ہے، تصوف کا سبق مل گیا، ذکر کے حلقے مل گئے، تہجد میں رات کو بیٹھے، محفل نعت ہو گئی، محفل ذکر ہو گئی، بچے کمروں میں بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی کرتے ہیں، حلقوں میں بھی ہوتا ہے، تسلسل ہے۔ تو نغمہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں گاہ گاہ کے لوری کی طرح ہر وقت سلایا جا رہا ہے، ان کے کانوں میں لوری عشق رسول کی بھری جا رہی ہے، تو کان کچھ تو شناسا ہوتے ہیں۔ اب ایسے کرنی تو نہیں بنیں گے کوئی، ویسے کرنی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہیں بنیں گے، مگر تھوڑی تھوڑی اس کرن والی ہوا کا جھونکا تو آئے گا. یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں. اس سے زائد کا دعویٰ نہیں ہے، اس سے زائد کا دعویٰ نہیں ہے. بابا فرید تو نہیں بنیں گے، مگر بابا فرید کا زہد اور ورع اور تقوی اور جو سبق ہے ان کا، اس سبق کی تھوڑی تھوڑی آواز تو بچوں کے کانوں میں ڈالتے رہیں. روحیں جو مردہ ہو گئی ہیں ان کو راستے کی تو خبر رہے کہ راستہ یہ نہیں وہ ہے، منزل یہ نہیں وہ ہے، زندگی یہ نہیں وہ ہے، اور بندگی کا مزہ اس حال میں نہیں اس حال میں ہے. اس شعور کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب شعور پیدا ہوتا ہے تو چند ٹوٹے پھوٹے قدم اس راہ پہ چل بھی پڑتے ہیں. تو کوئی تیز چل پڑا، کوئی تھوڑا چل پڑا، مگر بہر صورت خیر و برکت ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کے مطابق ملتی ہے. جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی یہ صورت ہے. الحمدللہ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں جو پورے ہو رہے ہیں، مگر بات ختم کرتے ہوئے اس بات کو پھر دہرانا چاہتا ہوں. یہ آج کے یوم والدین کا پیغام ہے کہ اس کے لیے اجتماعی کوشش ہوگی. اور میں اس وقت چاروں موجود ہیں، اس وقت چاروں احباب موجود ہیں، ادارے کے احباب موجود ہیں. ان کا فریضہ ہے کہ وہ سرپرستی کریں اور سرپرستی کا حق ادا کریں. یہ نہ سمجھیں کہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن بھی ادارے کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے اور اس کو چلانا ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری ہے جو جامعہ کے ذمہ دار ہیں. نہیں، جامعہ اسلامیہ چلانے والوں کی ذمہ داری صرف ان لوگوں کی نہیں جو چلا رہے ہیں. یہ پورے مشن کا تاج ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن. اس سے بہتر نتائج پیدا ہو گئے تو تحریک منہاج القرآن کا مستقبل چمک اٹھے گا. اگر اس سے نتائج پیدا نہ کر سکے تو آپ اپنے مستقبل پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مار رہے ہیں. ہر وہ فرد جو ادارہ منہاج القرآن سے اور تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کے مشن سے، پاکستان عوامی تحریک سے، مشن سے کسی طریقے سے بھی منسلک، اور جو مرکزی سطح کے ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولی ترجیح اپنی توجہ کی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کو دیں. یہاں سے پنیری تیار ہو رہی ہے، کھیپ تیار ہو رہی ہے، ہمارا مستقبل تیار ہو رہا ہے. اگلی نسل آ رہی ہے جنہوں نے کار کو سنبھالنا ہے، زمام کار کو سنبھالنا ہے. وہ نظر انداز نہ کریں، رابطہ رکھیں، سرپرستی کریں، دلچسپی لیں. اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، ان سے درخواست ہے کہ جیسے وہ بطریق احسن ذمہ داریاں پہلے ہی نبھا رہے ہیں وہ اور زیادہ کر دیں. اس لیے کہ اساتذہ کرام کی کوششوں سے اگر کچھ بچے اچھے بن گئے اور وہ قوم کا مستقبل بن گئے تو ہماری اگلی پچھلی خطاؤں کی بخشش کا سبب یہی بن جائیں گے. ہماری آخرت یہ بن جائیں گے، ہماری آخرت ان کے ذریعے سنور جائے گی. حضور اسلام کی امت کی خیر کا باعث اگر یہ بچے بن گئے اور آپ کی اور ہمارے ہاتھوں سے بن گئے تو ہماری بخشش کا سامان ہو گئے، ہماری شفاعت کا سامان ہو جائے گا. اس کو ایک عبادت سمجھ کر جس قدر صلاحیت ہو اس سے بھی بڑھ کر محنت کی جائے، اور ایک جہاد سمجھ کر محنت کی جائے اور دن اور رات لگائے جائے. اس کے بعد طلبہ موجود ہیں، ان سے میں کہتا رہتا ہوں، انہوں نے اب بھی بات سن لی کہ بیٹے آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ خود محنت جب تک دن رات لگا کے نہیں کریں گے، اپنا حق نہیں نبھائیں گے، نتائج کی توقع بس ہے، وقت ضائع ہوگا. یہ قیمتی عمر ہے، قیمتی سال ہیں جو آپ پہ گزر رہے ہیں. اس کے بعد پچھتاوا رہ جائے گا اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس عمر میں جتنی محنت کر لیں، میں آپ کو یقین سے کہہ، اس عمر میں آپ دن میں 20 گھنٹے بھی محنت کریں تو کام چل جائے گا. بعد میں یہ طاقت اور سکت نہیں رہے گی. 20 گھنٹے کریں، 18 گھنٹے کریں، 16 گھنٹے کریں. 16 گھنٹے تو بہت ہی کم سا وقت ہے، اس سے تو صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. 16 گھنٹے مسلسل محنت کریں، پھر نماز، روزہ، اللہ اللہ، اذکار، آرام، کھانا پینا، مشاغل سارے ملا لیں. 8 گھنٹے اس کے علاوہ باقی کافی. 16 گھنٹے علم اور عمل، علم اور عمل، علم اور روحانیت، علم اور زہد کے اصول پر 16 گھنٹے لگائیں. یہ دور ہے، قیمتی دور ہے، بڑے قیمتی دن ہیں. اگر اچھے بسر ہو گئے تو کام آ گئے، ورنہ ضائع ہو گئے. والدین پر بھی ظلم نہ کریں، جامعہ پر بھی، ادارے پر بھی، مشن پر بھی، اور اپنی ذات پر بھی ظلم نہ کریں. عزم کر لیں. 16 گھنٹے سے کم محنت کرنا ہر بچہ اپنے لیے یوں سمجھے جیسے کوئی چیز حرام ہوتی. گنتی کے گھڑی کے دیکھے کہ میرے پورے 16 گھنٹے لگے،
جس میں 12 گھنٹے کر لیں کم سے کم، پڑھائی کو دیں، 14 گھنٹے پڑھائی کو دیں، کچھ تہجد کو، ذکر اذکار کو 16-18 گھنٹے تسلسل سے دیں، باقی وقت کچھ کھانا پینا آ گیا 6 گھنٹے کا سونا کر لیں، دن رات ملا کر، کبھی 5 گھنٹے کا کر لیں، 4 کا بھی کر لیں، تب بھی جوانی میں خیر ہے۔ 4 گھنٹے کا سونا بھی خیر، چل جاتا ہے، بعد میں نہیں چلے گا، آج چل جائے گا۔ 4-5 گھنٹے بڑا سونا ہے۔ اور باقی جو قوت نیند سے ملتی ہے، راحت، وہ راحت اللہ کے ذکر سے حاصل کرے۔ اور جو مزہ ہنسنے سے لیتے ہیں، وہ مزہ رونے سے لینے کی کوشش کرے۔ اور جو چین سونے سے ملتا ہے، وہ اللہ کے لیے جاگنے سے حاصل کرے۔ یہ تھوڑا ایک ٹیمپرامنٹ کی چینج ہے، محنت کریں۔ اور والدین کو بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ سپرد کر کے یوں نہ بیٹھ جائیں کہ بس ہم فارغ ہو گئے، اب بچے جانے ہمارے اور مشن جانے اور جامعہ جانے، نہیں، اپنی ذمہ داری ساتھ ساتھ نبھائیں، انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر پیدا ہوں گے۔ میں اختتام پہ پھر مبارک دے کر بزم منہاج کو اور جامعہ کے اساتذہ کرام کو اور شیخ الجامعہ کو، قبلہ کو، اور بزم منہاج کی پوری ٹیم کو، طلباء کو، اور والدین جو آئے ہیں سارے، اب تو یہ آبا ہو گئے، آبا امہات جو آئی ہوئی ہیں بچوں کے، آبا بھی اور امہات، اللہ پاک آپ کا آنا مبارک کرے اور خیر و برکت دے، اور اس مشن کو اور اس مقصد کو ہم جلد حاصل کرنے والے بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔